السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ فرینڈس، یہ ناول کمپلیٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ کچھ ایپیسوڈ میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد میں نے دل آشنا کا سیکنڈ پارٹ ریڈ کرنا ہے۔ اگر وہ مجھے مل گیا تو میں وہ ریڈ کروں گی، اور آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے اگلا ناول مجھے بتا دیں ارید شاہ کا، اس کے بعد میں پھر وہ ریڈ کر لوں گی۔ تو ہم ٹائم ویسٹ کیے بنا ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جانا کو بابا کے بہت سارے فون آ رہے تھے الگ الگ نمبر سے۔ وہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جانا کوئی بھی رانگ کال اٹھانے کی غلطی کر ہی نہیں رہی تھی۔ اب حد ہو چکی تھی، آخر وہ اپنے باپ کو کس طرح سے سمجھاتی؟ شاید انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس سب سے ان کی بیٹی کا گھر برباد ہو رہا ہے۔ آنے والے ہر نمبر کو وہ اگنور کرتے بلاک کر رہی تھی، جبکہ ایک میسیج نے اس کے ہاتھ روک دیے۔ جانا، کیا تمہارا باپ تمہارے لیے اتنا بے اعتبار ہو چکا ہے کہ تم اسے ایک بات نہیں کر سکتی؟ یقین نہ صحیح ایک بار میری بات سن تو سکتی ہو۔ میں تمہارا باپ ہوں، تمہارا بھلا چاہوں گا۔ کوئی تو وجہ ہوگی جو میں تمہیں جان سے دور رہنے کے لیے کہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے خفا ہو، تمہارا حق بنتا ہے، لیکن تمہیں میرے اور اپنے اس رشتے کو واسطہ ایک بار مجھ سے بات کر لو۔ بابا کے اس میسیج نے اس بار آنے والی کال کو ریسیو کرنے پر مجبور کر دیا۔ جی بابا، کہیں، اس نے فون اٹھاتے ہوئے خیر و عافیت پوچھے بغیر کہا۔ جانا، میں چاہتا ہوں تم اس وقت جان کے گھر پہ ہو، لیکن کیا تم ایک بار، صرف ایک بار اپنے باپ پر اعتبار کر کے میری بتائی ہوئی جگہ پر آ سکتی ہو؟ شاید میرے پاس یہی آخری موقع ہے تم پر حقیقت واضح کرنے کا۔ اپنی آنکھوں سے اپنے شوہر کی حقیقت دیکھ لو آخر وہ کیسا ہے۔ تمہیں میرے اور اپنے اس رشتے کا واسطہ، تمہارے باپ کی قسم، بس ایک آخری بار میری بات مان کر یہاں آ جاؤ۔ اس کے بعد میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، بلکہ تمہاری اور جان کی زندگی سے دور چلا جاؤں گا۔ کیا تم صرف ایک بار مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو؟ تمہیں اپنی رگوں میں چلتے خون کی قسم، انکار مت کرنا۔ میں نے تمہیں ایک ایڈریس سینڈ کیا ہے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بابا اپنی بات مکمل کر کے فون بند کر چکے تھے۔ یہ واسطے اور یہ قسمیں جانا کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں جانے پر مجبور کر گئے۔ ایک آخری بار اپنے باپ پر اعتبار کر سکتی تھی، ایک آخری بار ان سے مل کر وہ یہ قصہ تمام کر دینا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی جان غلط نہیں ہے، اور نہ ہی بابا اسے کبھی غلط ثابت کر پائیں گے، اور اگر وہ خود ہی انہیں غلط ثابت کرائی تو یقیناً وہ دوبارہ اس کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ میرا بچہ اب کیسا ہے ماما؟ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بہت بہتر ہوں ماما، میرا خیال رکھنے کے چکر میں آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہی۔ وہ کافی زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ، خود ہی میرا خیال رکھنا۔ ماما کی آواز میں اداسی تھی۔ آئی ایم سوری ماما، شاید اپنی پرابلمس میں آپ کی ذات کو نظر انداز کرنے لگی۔ مجھے معاف کر دیں، شاید میں ایک اچھی بیٹی نہیں ہوں۔ وہ ان کے سینے میں چہرہ چھپاتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ میری جان، تم بہت اچھی بیٹی ہو، بس اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ تمہیں یوں بیمار دیکھ کر میرا دل کٹتا ہے میری جان، ماما نے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ اوہ ماما، آپ کیا یہ بورنگ سے باتیں کر رہی ہیں؟ چلیں کچھ بناتے ہیں اور کچھ کھاتے ہیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ماما کا دل رکھنے کے لیے کہا، تو وہ بھی مسکراتے ہوئے اٹھ گئی جب ان کا فون بجا۔ ماما، آپ کتنا زیادہ سوشل میڈیا یوز کرتی ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے ماما کو فون کھولا تھا جہاں واٹس ایپ پر میسج آ رہے تھے۔ ہاں، تو میری بیٹی ہمیشہ مصروف رہتی ہے تو اس کی بیچاری ماں کیا کرے، یہی سب ہے، انہی سب چیزوں سے میں دل بہلا لیتی ہوں۔ عائشہ نے واٹس ایپ پر ایک گروپ کھولا جہاں ایک لو سٹوری سینڈ کی گئی تھی۔ ایک لڑکی نے ایک ایسے شخص سے شادی کر لی جو اپنی دونوں ٹانگوں سے معذور تھا۔ اس کے ساتھ ہی بیٹھی ماما نے بھی یہ تحریر پڑھی تھی۔ ماشاءاللہ، سچی محبت کسی قسم کی کوئی کمی نہیں دیکھتی۔ ماما نے تبصرہ کیا تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ کیا مطلب ماما، کیا وہ لڑکی نہیں جانتی کہ وہ آگے جا کر کتنا پچھتائے گی؟ اس کا ہمسفر ساری زندگی کے لیے معذور ہے۔ یہ کیسی محبت ہے جو انسان کو ایک ایسے شخص کے ساتھ جوڑ دے جو دنیا سے الگ ہو؟ عائشہ کا نظریہ الگ تھا۔ محبت خود ایک بہت الگ چیز ہے عائشی، یہ کوئی فرق نہیں دیکھتی کہ اس کا محبوب دنیا سے الگ ہے۔ اس لڑکی کی مثال لے لو، اس نے سچی محبت کی اور وہ شخص جیسا بھی تھا اسے بدلے بغیر اس سے شادی بھی کر لی، چاہے سوائے اپنی محبت کے یہ خود کماتی ہے، اپنا بھی سہارا ہے اور اپنے شوہر کا بھی۔ دیکھو اللہ نے کیسے اس لڑکے کو اس شخص کا بھی وسیلہ بنا دیا۔ ماما بہت محبت سے اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ تو اپنی ہی سوچوں کی دنیا میں ڈوب چکی تھی۔
مطلب کہ محبت نہیں دیکھتی کہ آپ کا محبوب دنیا سے الگ ہے۔ محبت محبت ہے، وہ فرق نہیں سمجھ سکتی، نہ سمجھنا چاہتی ہے۔ تو مجھے بھی فرق نہیں کرنا چاہیے، نہ مجھے بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ دنیا سے الگ ہے۔ عائشہ کی بڑبڑاہٹ کو ماما نے بہت غور سے سنا تھا۔ وہ کون ہے عائشہ؟ ماما کا اگلا سوال اس کے گھبرانے پر مجبور کر گیا۔ تمہاری حالت، تمہارا کھانا پینے چھوڑ دینا، اس طرح سے دنیا سے کٹ کر کمرے میں رونا دھونا، پہلے بھی یہ سب کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن اب میں تمہاری کنڈیشن سمجھ رہی ہوں۔ مجھے سچ بتاؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ ماما نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا، اور اس کے بعد ماما کو تو کچھ نہیں بتا پائی، ہاں لیکن ایک فیصلہ کر لیا تھا اس نے۔ آریان کافی اسپیشل فائل لینے کے لیے آیا تھا، لیکن سامنے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اور بیٹا آریان، کیسے ہو تم؟ سامنے تائی، امی اور آئمہ کو بیٹھے دیکھ کر اس نے زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی تھی۔ ارے آپ لوگ کیوں؟ اچانک خیریت تو ہے؟ اس سے زیادہ رہا نہ گیا، تبھی پوچھنے لگا۔ سچ تو یہ تھا کہ تائی امی کو یہاں دیکھ کر اسے بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے شفقت سے آئمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ آریان بھائی، اتنی بڑی خوشخبری سن کر تو ہم رہے ہی نہیں۔ اور پھر ماما نے کہا کہ شروع کی پریگننسی میں لڑکی کو بہت پرابلم ہوتی ہے، ایسے میں کسی بڑے کا ساتھ ہونا ضروری ہے، اس لیے ہم یہاں آ گئے، اس نے خوشی سے بتایا۔ ویسے اتنے بڑی خوشخبری تم نے ہم سب سے کیوں چھپائی؟ آریان، کہیں تمہیں یہ ڈر تو نہیں تھا کہ تمہاری ہونے والی اولاد اب بھی عرش واہ کی طرح قوت گوئی سے محروم ہوگی؟ میرا مطلب ہے ایسا ممکن ہے؟ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اللہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا کرے سب کو مکمل بنائے، اور جہاں تک رشوہ کی بات ہے، اس کا ہم سفر ایسا ہے جو اس کی باتوں سے زیادہ اس کے اشاروں کو سمجھتا ہے۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ بول نہیں سکتی۔ ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں اسے سنبھال لیتا، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو یہاں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے۔ آج کل کچھ زیادہ مصروف ہوں، ایسے میں عریشہ کے لیے فکر ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں کا آنا بہت اچھا رہے گا، اس نے خوش دلی سے کہا تھا۔ ہاں، لیکن اس کا جان لٹاتا انداز تائی امی کو بہت چبھا تھا۔ آج اس کی جگہ ان کی بیٹی بھی ہو سکتی تھی۔ ماما بتائیں نا، عرشی کے لیے کیا اچھا ہے، میں اس کا بہت سارا خیال رکھوں گی۔ آئمہ تو خالہ بننے کی خوشی میں پھولے نہ سما رہی تھی۔ کچھ دن پہلے یہاں کیا واقعہ پیش آیا، اس بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی عریشہ نے محسوس ہونے دیا۔ تائی امی نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا، جو اپنے نصیب پر کسی اور کو حکومت کرتے دیکھ کر ذرا بھی اداس و پریشان نہیں تھی، بلکہ خالہ بننے کی خوشی سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ان کی تو اولاد بھی نادان تھی، تبھی تو ان کی بیٹیوں کی بجائے یہ بے زبان بازی لے گئی۔ اتنا بڑا شاندار گھر، اتنا شاندار انسان، گاڑی، نوکر چاکر، ہر چیز تو تھی اس کی۔ اگر آج عریشہ بیچ میں نہ آتی تو آج ان کی بیٹی یہاں حکومت چلا رہی ہوتی۔ لیکن مشکل تو یہ اب بھی نہیں تھا، وہ آریان جیسے شاندار بندے کے ساتھ اپنی بیٹی کی دوسری شادی کرنے کو بھی تیار تھی، اور یہاں آنے کا ان کا مقصد بھی کچھ ایسا تھا۔ عریشہ کو آریان کی زندگی سے نکال کر وہاں آئمہ کی جگہ بنانا چاہتی تھی۔ اب وہ اپنے اس مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں یہ تو اللہ جانتا تھا۔ وہ فریش ہو کر نکلی، اب اس کی طبیعت کافی سنبھل چکی تھی۔ ماما کی باتوں نے اس کی طبیعت پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ اسے باہر نکلتے دیکھ کر ماما کو خوشی ہوئی۔ جینس کے ساتھ لانگ شرٹ اور اسکارف کو گلے میں ڈالے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ماما، مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ ماما کے دونوں گال چومتی ہوئی وہ جلدی ہی باہر نکل گئی۔ ماما تو بس ارے ارے کرتی رہ گئی۔ نہ تو اس نے کھانا کھایا تھا اور نہ ہی دوائی لی تھی، لیکن اتنا ہی کافی تھا کہ وہ خوش ہے۔ وہ وہاں سے سیدھی دا کے گھر آئی تھی، اس وقت اور کسی سے بھی ملنے کی چاہ نہیں تھی۔ دروازے پر دستک سن کے تا نے دروازہ کھولا تو سامنے عائشہ کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر خود بھی مسکرا دیا۔ ہیلو، کیسے ہو تم؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کا کرم ہے، بالکل ٹھیک۔ تم سناؤ، ناراضگی ختم ہوئی تمہاری کہ نہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آخرکار اس تھپڑ کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی جو نارمل لگ رہی تھی۔ تم نے ٹھیک سے منایا نہیں، عائشہ نے شکوہ کیا۔ میں نے بہت بار معافی مانگی عائشہ، اس دن تم پر ہاتھ اٹھا کر میں خود بھی بہت پچھتایا، پھر میں تم سے ایک بار پھر سے معافی مانگتا ہوں۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے واقعی اس دن بہت گھٹیا حرکت کی تھی۔ اس نے دل سے معافی مانگی۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے نام میں سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں تھا، اس دن میں تمہارے کام کے بیچ میں آ گئی، مجھے خود سمجھنا چاہیے تھا کہ تم بزی ہو اور وہ تمہارا کام تھا، میں تمہیں بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی تھی، لیکن اب پرومس، فیوچر میں کبھی تمہیں تمہارے کام سے نہیں روکوں گی۔
ہاں ہم ہمیشہ اچھے دوست رہیں گے۔ تانے اس کی بات کاٹی۔ میں صرف دوست نہیں بننا چاہتی، اور میں جانتی ہوں کہ یہ بات آریان بھائی بتا ہی چکے ہوں گے۔ اب وہ اپنے اور تا کے بیچ میں کسی قسم کی کوئی دیوار نہیں چاہتی تھی۔ تمہارے آریان بھائی نے تمہیں اور بھی کچھ باتیں بتائی ہوں گی جن کا یقیناً تم مطلب سمجھتی ہو اور نہ ہی ان باتوں کی گہرائی تک جا سکتی ہو۔ آئی لو یو تا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیسے ہو، کہاں کیا ہو، میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ تم بھی میرے جذبات سے ناواقف نہیں ہو، اور میں نے تمہاری آنکھوں میں بھی اپنے لیے ایسے جذبات دیکھے ہیں۔ وہ اس کے چہرے کی بے یقینی دیکھ رہی تھی۔ اس کا یہ اقرار محبت کرنا اتنا عام نہیں تھا جتنا اس نے سمجھ رکھا تھا۔ تا کو شاید جھٹکا لگا تھا، تبھی تو وہ کچھ بول نہیں پایا۔ عائشہ، میں نے تم سے کہا نا، شاید تم ان باتوں کا مطلب نہیں جانتی ہو جب آریان نے تمہیں بتائی، لیکن مجھے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم باقی لوگوں سے الگ ہو۔ محبت میں فرق نہیں دیکھا جاتا۔ تم جیسے بھی ہو، جو بھی ہو، مجھے قبول ہو۔ میں تمہارے ساتھ ایک حسین زندگی کی شروعات کرنا چاہتی ہوں جس میں میں ہوں اور تم ہو۔ اور عائشہ خان بولو، جواب دو۔ اور کچھ بھی نہیں، اور کچھ بھی نہیں، صرف فل سٹاپ۔ آگے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اندھیرے کے۔ میرے ساتھ تمہارا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ مجھے لگا تھا کہ آریان جب تمہیں میرے بارے میں سب کچھ بتائے گا تم خود اپنی راہ بدل لو گی، لیکن نہیں، تمہیں آریان کی باتیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ میں سب سمجھتی ہوں تا، مجھے سب کچھ پتہ ہے، لیکن میری نظروں میں ان سب باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرے لیے تم اہم ہو، تم اہمیت رکھتے ہو۔ میرے لیے تم کیا ہو، یہ بات تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تم یہاں سے جا سکتی ہو عائشہ، اور کوشش کرنا کہ دوبارہ یہاں مت آؤ، خاص کر میرے سامنے تو ہرگز نہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتا ہوا اس کا ہاتھ تھام کر اسے زبردستی گھر کے باہر کرنے لگا۔ نہیں تا، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم جیسے بھی ہو مجھے قبول ہو۔ آئی لو یو، اور جب تک تم میری محبت کو قبول نہیں کرتے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ چلا چلا کر کہہ رہی تھی جیسے آج اسے اپنی محبت قبول کرنے پر مجبور کر دے گی۔ عائشہ، جاؤ یہاں سے، یہ نادانی چھوڑ دو۔ میرے ساتھ تمہارا کوئی فیوچر نہیں ہے، کوئی کل نہیں ہے، اور نہ ہی میں تمہارے لیے ایسے جذبات رکھتا ہوں۔ میں اپنی حدود اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اور آئندہ یہاں مت آنا۔ وہ اس کے منہ پر دروازہ بند کرتا انتہائی غصے سے بولا تھا، مگر آج تو عائشہ کو اس کا یہ انداز بھی برا نہ لگا۔ اتنی انسلٹ کے باوجود بھی وہ وہیں کھڑی رہی اور اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں تا، بے پناہ محبت، اور تمہارا یہ رویہ مجھے تم سے دور نہیں کر سکتا۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، یہیں بیٹھی رہوں گی۔ وہ اسی کے گھر کے تھوڑے پاس بنے بینچ پر بیٹھی اسے چیلنج کر رہی تھی۔ بابا نے جہاں کا ایڈریس دیا تھا جانا وہاں آ چکی تھی۔ آج وہ سارا قصہ ختم کر دینا چاہتی تھی۔ بابا نے اسی گھر کا ایڈریس دیا تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر سے کسی کی لمبی لمبی سانسوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی بہت مشقت کا کام کر رہا ہو۔ نہ جانے کس کا گھر تھا، اور بابا نے اسے یہاں کیوں بلایا تھا۔ نہ جانے وہ اسے کیا دکھانا چاہتے تھے۔ اس کے دماغ میں بہت سارے سوال تھے، لیکن آج اسے ان سب کا جواب چاہیے تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی گھر کے اندر داخل ہوئی اور اسی آواز کے پیچھے جانے لگی جو اسے آ رہی تھی۔ وہ گھر کے اندر ایک بڑے سے ہال میں داخل ہوئی، آہستہ سے بنا آواز کے دروازہ کھولا۔ سامنے زمین پر ایک شخص کی لاش پڑی تھی، اور کوئی اس کے بالکل پاس بیٹھا چاقو کی مدد سے مسلسل اس کے سینے پر وار کر رہا تھا۔ پیچھے سے اس شخص کا قد کاٹ ایسا تھا جیسے وہ جان ہو، جبکہ وہ پوری طرح خون میں لت پت تھا۔ جانا کے ہاتھ پیر سن ہونے لگے۔ یہ منظر اس کی سوچ سے زیادہ خطرناک تھا۔ بہت شوق تھا تمہیں بیسٹ سے ملاقات کرنے کا، یقیناً تمہیں یہ ملاقات پسند آئے گی، اس شخص نے کہا، اور جانا نے یہ الفاظ سنے تھے۔ صرف چند قدم کے فاصلے پر یہ آواز پہچاننا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس شخص نے اپنے پیچھے کسی کو محسوس کیا اور پلٹ کر دیکھا۔ اس کا چہرہ خون میں لت پت تھا۔ جانا کی بے ساختہ چیخ نکلی۔ سامنے کھڑا شخص بے یقین تھا۔ جانا نے وہ چہرہ نہیں دیکھا کیونکہ اس کا چہرہ مکمل طور پر خون میں لت پت تھا، لیکن وہ اسے پہچان چکی تھی۔ وہ جان ہی تھا۔ جانا کانپتے پیروں کے ساتھ پیچھے کی طرف بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ وہاں سے نکل چکی تھی۔ نہیں نہیں نہیں، وہ جان نہیں تھا۔ میرا جان ایسا نہیں ہے، وہ بیسٹ تھا، کوئی قاتل۔ وہ میرا جان نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بھاگ رہی تھی۔ نہیں، وہ جان نہیں تھا وہ جان، وہ کوئی اور تھا۔ وہ بیسٹ تھا، ایک قاتل تھا، کوئی درندہ تھا، لیکن وہ جان نہیں تھا۔ وہ اسے پہچان چکی تھی، لیکن وہ جان تھا، لیکن قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ حد درجہ گھبرائی ہوئی تھی۔ دل و دماغ پر جان کا وہ روپ چھایا ہوا تھا۔ کیا وہ سچ میں جان تھا؟ اس کا دل اب بھی قبول نہیں کر رہا تھا۔ جان تو اپنے کام پر گیا ہے، ہو سکتا ہے بابا نے کوئی گیم کھیلا ہو مجھے جان کے خلاف کرنے کا۔ اس کا دل الگ ہی کہانی بنا رہا تھا۔
ہاں، میں جان کے علاوہ کسی پر یقین نہیں کروں گی۔ یہ سب جھوٹ ہو سکتا ہے، ڈرامہ ہو سکتا ہے، کھیل ہو سکتا ہے۔ بابا مجھے جان سے دور کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے، یہ سب کچھ ایک گیم ہے۔ میں بابا کی بات پر یقین نہیں کروں گی۔ میں یہاں سے سیدھے گھر جاؤں گی، اور جان جب تک مجھے اس سب کے بارے میں خود نہیں بتاتا میں یہ یقین نہیں کروں گی۔ ہاں، جان کے علاوہ مجھے کسی پر یقین نہیں ہے۔ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی وہ اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھی کہ جان ایک درندہ ہے، ایک قاتل ہے، وہ بیسٹ ہے جسے دنیا ڈھونڈ رہی ہے، جس کے نام سے دنیا کے بڑے بڑے ڈان اور انڈر ورلڈ کانپتا ہے۔ محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اور عاشق پاگل۔ وہ بھی شاید اس کے عشق میں پاگل ہو چکی تھی، شاید اسی لیے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اسے ایک بھی بات پر یقین نہیں تھا۔ اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہیں اور جانے کے بجائے اپنے گھر آئی تھی۔ جب تک جان اسے خود ساری بات نہ بتائے وہ کسی اور پر یقین کیوں کرتی؟ یہ تو محبت کے تقاضے تھے کہ محبوب کے علاوہ کسی پر یقین نہیں۔ گھر آ کر اس نے اندر سے دروازہ بند کیا۔ کیا جان اس سب کے بارے میں جانتا ہوگا؟ کیا اسے پتہ ہوگا کہ میں نے کسی شخص کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ اپنے آپ میں الجھی تھی۔ اگر وہ جان ہی ہوا تو اس کے دل نے سوال کیا، نہیں وہ جان نہیں تھا۔ میں اسے ساری بات بتاؤں گی، وہ مجھے سب حقیقت بتائے گا۔ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، میں نے جو دیکھا سب کچھ جھوٹ ہے، سب بابا کی گیم ہے۔ مجھے جان سے دور کرنے کے لیے وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی، جبکہ جان کے انتظار کے ساتھ دل میں خوف بھی پیدا ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں بری طرح سے ڈوبی ہوئی تھی۔ صبح سے شام ہو گئی جب دروازہ کھلا، مطلب وہ آ چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا دل بری طرح سے کانپنے لگا۔ گھر جانے کے بجائے وہ چادر لیے ٹائر کے پاس آیا، تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوا اور اپنے کپڑے چینج کرنے واش روم جانے لگا۔ ٹائر نے ایک نظر اسے تیزی سے کام کرتے دیکھا۔ خیریت تو ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس کا یوں اتنی بڑی چادر لپیٹے ہوئے گھر میں داخل ہونا ٹائر کو پریشان کر گیا تھا، جبکہ اس کا دھیان باہر کی جانب تھا۔ جانا کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ وہ تیزی سے کپڑے بدلتا ہوا اس سے کہنے لگا، یہ تو بہت برا ہوا جان، ابھی تک ہمارا مقصد پورا بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ سب کچھ اس کے باپ نے کیا ہے۔ مجھے کافی دن سے لگ رہا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ شخص کون ہے، لیکن میرا دھیان میرے مشن کی جانب تھا، اس لیے زیادہ دھیان نہیں دیا اس کی طرف۔ لیکن اکبر نے بہت بڑا گیم کھیلا ہے، موقع پر چوکا مارا۔ وہ پولیس اسٹیشن سے وہ لسٹ نکلوا چکا ہے جو میں نے انسپکٹر ریحان کو بھجوائی تھی، اور اسی لسٹ کی مدد سے اس نے پتہ لگا لیا کہ میرا اگلا شکار کون ہے، جبکہ میرا پیچھا کرنے کی وجہ سے وہ کافی آسانی سے میرے اگلے قدم کو بھانپ گیا۔ کیونکہ مجھے نارمل رہنا تھا، کسی کو اپنا آپ شو نہیں کرنا تھا، اس لیے میں سب کچھ جان کر بھی انجان بنا رہا۔ وہ تیزی سے شرٹ اپنے جسم پر چڑھاتا ہوا بولا، جبکہ نہانے کی وجہ سے اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ ٹائر نے اسے تولیہ لا کر دیا۔ تم بار بار باہر کیا دیکھ رہے ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ اس کا یوں باہر کی جانب دیکھنا جان نوٹ کر چکا تھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، ایسی کوئی بڑی بات نہیں، اس نے لاپرواہی کے انداز میں بولا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اجانا کو میں سنبھال لوں گا، تم اپنے شکار کی طرف دھیان دو۔ وہ اسے بے فکر کرتا جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے باہر نکل گیا۔ ٹائر نے دروازہ بند کرنے کے لیے ایک نظر باہر کی طرف دیکھا، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ ساری رات ایک سیکنڈ بھی سو نہ سکا، بے چینی حد سے زیادہ سوار تھی، لیکن دروازہ بند کرتے ہوئے سامنے تھوڑے فاصلے پر بینچ پر نظر پڑتے ہی اس کی بے چینی مزید بڑھ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نظر انداز کرتا دروازہ بند کر چکا تھا۔ ساری رات بے چینی میں گزر گئی۔ وہ وقفے وقفے سے اسے دیکھتا رہا کہ وہ باہر ہی کچھ فاصلے پر ایک بینچ پر بیٹھی تھی، پھر وہ لیٹ گئی، شاید سو بھی گئی، لیکن اس نے اپنے دل کو مضبوط رکھا اور وہ باہر نہیں گیا تھا۔ اس کے پاس نہ ہی اس سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی وہ اس کے دل میں ایسے جذبات جگانا چاہتا تھا۔ وہ اسے کسی قسم کی کوئی امید دینا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن اپنی بے چین دھڑکنوں کو کیا کرتا جو صرف اسی کے بارے میں سوچ کر رہ گئی تھی۔ ساری رات خود کو مضبوط بنا کر اس نے باہر قدم نہیں رکھا، لیکن اب انتہا ہو چکی تھی۔ وہ رات ساری باہر سردی میں پڑی رہی۔ وہ کیوں اس کی مجبوری کو نہیں سمجھ رہی تھی کہ وہ الگ ہی سب سے الگ، باقی لوگوں کی طرح ایک عام انسان نہیں ہے۔ اس کی زندگی الگ ہے، لوگ اس کے بارے میں الگ سوچ رکھتے ہیں، اور وہ لوگوں کی سوچ پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ دنیا سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ خاموشی سے دنیا میں آیا اور خاموشی سے ہی چلا جانا چاہتا تھا، بس اپنے وطن کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ اپنی ساری کمیوں کو نظر انداز کر کے اس نے اس فیلڈ کو جوائن کیا تھا، اور وہ بہت ہی ایمانداری سے اپنا کام کر رہا تھا۔ اس کے کام میں کسی محبت عشق کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ اپنے آپ کو خود ساختہ بنے حدود میں قید رکھتا تھا۔ بہت کم دوست تھے اس کے، اور جو اس کے قریبی دوست تھے وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، اور وہ بھی کسی لڑکی کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ داغ کے لیے حسین خواب سے جائے۔ اور اسی سوچ کو لے کر ریحان نے عائشہ کو سب سچ بتا دیا تھا۔
اسے یہی لگا تھا کہ حقیقت جاننے کے بعد عائشہ اپنے راستے بدل لے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ جتنا عائشہ کو خود سے دور کرنا چاہتا تھا، وہ اتنا ہی اس کے قریب آنا چاہتی تھی۔ سب کچھ جاننے کے بعد بھی وہ اس کی محبت میں پیچھے ہٹنے کے بجائے کئی قدم آگے آ چکی تھی، اور یہ چیز تا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن رہی تھی۔ وہ عائشہ کو کتنا بھی سمجھا لے، لیکن وہ اس کی کسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ گھر سے باہر نکل کر اسے دروازے پر تالا لگایا اور بنا اس کی جانب دیکھے بڑھ گیا آگے۔ عائشہ نے اس کی بے رخی پر اپنے دل میں اٹھتے درد کو محسوس کیا تھا، لیکن یہ تو محبت کی پہلی منزل تھی اور یہاں کیسے ہار جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ امتحان بہت لمبا ہے اور وہ اپنی تمام کشتیاں جلا کر ہی اس میدان میں اتری۔ اب تو پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ اس کے اس طرح سے نظر انداز کرنے پر وہ زخمی سی مسکرا کر بینچ پر ایک بار پھر سے سمٹ کر بیٹھ گئی۔ یہاں سے جانے کا تو خیال بھی اپنے دل میں نہیں لا سکتے جب تک تا اس کی محبت کو قبول نہ کر لے۔ عائشہ بہت نکمی ہو، تم اس طرح سے کام کیا جاتا ہے، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ گارڈن کے خوبصورت گھر ملا ہے تو اس طرح سے ناشکری کرو گی؟ تائی امی صبح صبح اسے سناتے ہوئے گارڈن کی صفائی کر رہی تھی، جبکہ اسے سنانے کا مقصد صرف اور صرف آریان کو بتانا تھا کہ وہ ایک نکمی لڑکی سے شادی کر چکا ہے۔ عائشہ بہت خیال رکھتی ہے گھر کا، کچھ دنوں سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس نے دھیان نہیں دیا۔ آریان نے بہت محبت سے اس کا پھولا ہوا منہ دیکھا اور پھر اس کی سائیڈ لی تھی، جبکہ اس کا انداز زہر سے بھی زیادہ کڑوا لگ رہا تھا۔ ارے بیٹا، ماں بننے جا رہی ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ہر لڑکی بنتی ہے۔ میں نے بھی دو بیٹی کو جنم دیا، لیکن مجال ہے جو اپنے کاموں سے ذرا کام چوری کی ہو۔ لیکن آج کل کی ان لڑکیوں کو کون سمجھائے، اور ویسے بھی صفائی کے معاملے میں ذرا کم ہی دھیان دیتی ہے عرشی۔ اگر یہاں اس کی جگہ آئمہ ہوتی تو چمکا کر رکھتی اس گھر کا کونا کونا۔ ان کی بے سختہ بات پر جہاں آئمہ نے گھور کر اپنی ماں کو دیکھا، وہیں آریان کو مانو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ اللہ آئمہ کے نصیب بھی ایسے ہی گھر لکھے گا، بلکہ میں اپنی بہن کے لیے خود اچھا سا گھر ڈھونڈوں گا۔ آئمہ کے چہرے پر شرمندگی دیکھ کر آریان نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ بھی تک راضی انتظار کر رہا تھا جو رات اس کی گاڑی لے کر گیا تھا اور صبح اسے پک کرنے والا تھا۔ وہ کمرے میں چلا گیا تو اس کا موڈ سمجھ کر عرشی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پیچھے ہی بیڈ روم میں چلی گئی تھی۔ آئمہ جو اپنی ماں سے اس بیکار ترین بات کی وضاحت چاہتی تھی، ان کے پاس جانے لگی، جبکہ وہ تو اسے نظر انداز کرتی اندر کی طرف چلی گئی، لیکن جانے سے پہلے ہی تاکید کر گئی کہ سب پھولوں میں اچھے سے پانی ڈال دے۔ حد ہے، امی کی سوچ نہ جانے کہاں کہاں چلی جاتی۔ اف، کتنی فضول بات کی امی نے آریان بھائی کے سامنے، ایسے سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ وہ تیز تیز بڑبڑاتے ہوئے پانی لگا رہی تھی، تب اچانک ایک گاڑی آ کر باہر رکی۔ سنو مالکہ، آریان سر کو بلا دیجیے، انہیں کہیں راضی آیا ہے لینے کے لیے۔ رضی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس پیاری سی لڑکی کو کیا کہے۔ تبھی تبھی غلطی سے مالکہ پکار اٹھا، میں کیا تمہیں شکل سے مالکہ نظر آتی ہوں؟ وہ انتہائی غصے سے پلٹ کر کہنے لگی، شکل سے تو آپ پرستان سے اتری ہوئی پری بھی نظر نہیں آتی۔ بہرحال میں نے آپ کی شکل کو نہیں بلکہ آپ کے کام کو دیکھ کر آپ کا نام رکھا۔ وہ اسے لڑائی کے موڈ پر دیکھ کر بولا، اب کیا دنیا میں کوئی بھی پائپ اٹھا کر پودوں کو پانی لگائے گا تو وہ مالی بن جائے گا؟ آئمہ نے تو مانو سر پر لگی پیر پر بھوجی، جبکہ رضی سمجھ چکا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی اس کے آنے سے پہلے ہی غصے سے بھری پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آئمہ کو معذرت کرتا یہ کوئی جواب دیتا، آریان ہودی گاڑی کی آواز سن کر باہر آ گیا تھا۔ آئمہ بیٹا، عرشی کا خیال رکھنا۔ وہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتا رضی کو چلنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ رضی کے دل میں تو بہت خواہش تھی اس لڑکی کے بارے میں جاننے کی، لیکن شاید آریان کچھ بھی بتانے کا یا اسے متعارف کروانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ صبح شام ہو گئی اور اب رات کا گہرا اندھیرا چھا چکا تھا۔ آنے والی ہر آہٹ پر وہ جان کو محسوس کر رہی تھی۔ صبح سے کام کر اس کا برا حال تھا، کبھی دودھ والا تو کبھی نہ جانے کون آ چکا تھا جن سے وہ روز ڈیل کرتی تھی، لیکن آج ہر چیز روز سے الگ تھی۔ وہ صوفے پر بے چینی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب جان نے اندر قدم رکھا، جانا کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے باوجود جان مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ وہ بالکل صاف شفاف تھا جس طرح وہ صبح گھر سے گیا تھا۔ جانا نے ایک لمحے میں اس سب کو اپنے باپ کی ایک چال قرار دیتے ہوئے جان کی طرف دیکھا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن جان کے الفاظ تو جیسے بے جان کر گئے۔ جانا، تم وہاں سے بھاگ کیوں آئی؟ مجھے بات کرنے کا موقع تو دیتی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی، جبکہ جانا تو اس کے الفاظ پر بری طرح سے گھبرا اٹھی۔ مطلب یہ سچ تھا، کوئی خواب، کوئی دھوکہ، کوئی گیم نہیں؟ تمہیں رکنا چاہیے تھا، میں اپنا کام ختم کر کے کھل کر تم سے بات کرتا۔ تم تو وہاں سے بھاگ گئی، اور اتنے نارمل انداز میں بات کر رہا تھا وہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن جانا تو پھٹ پڑی۔
میں نے تم سے اتنی محبت کی جان، اور تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا گیم کھیلا۔ تم دھوکے باز و فریب کیا ہے تم نے میرے ساتھ، تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے۔ تم قاتل ہو، ایک خونی ہو، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ میں اپنے بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ ابھی اسی وقت جانا چلا کر اس پر اس کی حقیقت واضح کر رہی تھی، جبکہ سامنے والے پر تو جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ اپنے الفاظ درست کرو لڑکی، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، کوئی فریب نہیں دیا۔ میں نے تمہارے ساتھ نکاح والے دن میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میری حقیقت کیا ہے اور میں کیا ہوں۔ اب اگر تم خود اپنی اس محبت کی وجہ سے میری حقیقت نہیں جان پائی تو مجھے گناہ گار ٹھہرانا بند کرو۔ اور یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم میرے ساتھ نہیں رہنا وغیرہ وغیرہ کہیں نہیں جا سکتی تم اب مجھ سے، تمہیں صرف تمہاری موت ہی الگ کر سکتی ہے، یاد رکھنا۔ اور یہ محبت کر کے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا تم نے، جو بار بار اس محبت کے رونے رو رہی ہو۔ اگر تم نے مجھ سے محبت کی ہے تو دیوانوں کی طرح میں نے چاہا ہے تمہیں، اور ہاں خبردار جو یہاں سے باہر نکلی ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ اور ایک اور بات، یہ آنسو بہانا بند کرو، میں ان لوگوں میں سے نہیں پگھلنے والا، میں تمہارے ان آنسو سے نہیں پگھلنے والا۔ میری لسٹ میں بہت کم لوگوں کے نام باقی ہیں جن کو راستے سے ہٹا کر تمہیں ہنی مون پر لے کر چلوں گا۔ تب تک اپنا منہ بند کر کے یہیں پڑی رہو، تمہارے لیے جان ہو جان ہی رہنے دو۔ اگر بیسٹ بن گیا تو نہ تو تم بہت پچھتاؤ گی، کیونکہ خود سے دور تو تمہیں جانے نہیں دوں گا، بے شک مجھے تمہاری جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ وہ بہت نارمل انداز میں بات کر رہا تھا، جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو، لیکن شاید جانا کا انداز اسے غصہ دلا گیا تھا۔ جبکہ جانا اسے بے اعتبار نظروں سے دیکھ رہی تھی، وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا، جھک کر اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھے اور اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جانا ساکت کھڑی سب کچھ دیکھی اور سن رہی تھی۔ وہ جو صبح سے سوچ رہی تھی کہ جان اسے اپنی صفائی دے کر سچ بیان کرے گا، وہ ایسا ویسا نہیں ہے، لیکن وہ تو کھل کر اس کے سامنے آ گیا تھا، جیسے سب کچھ پتہ چلنے کا منتظر تھا۔ جان کے جانے کے بعد اس نے دوڑ کر دروازہ کھولنا چاہا، لیکن وہ باہر سے لاک تھا۔ وہ کتنی ہی دیر دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، غصے اور خوف سے اس کا سر دکھنے لگا تھا، لیکن کوئی نہیں تھا جو اس کی سنتا۔ سچ جاننے کے بعد اسے جان سے اچھی امید تو ہرگز نہیں تھی، لیکن وہ اسے اس طرح سے گھر میں قدم قید کر لے گا، یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ جان کے آنے سے پہلے جو ڈر اس کے دل و دماغ پر حاوی تھا اب کم ہو چکا تھا۔ بے شک اسے جان سے بے پناہ محبت تھی، اس کے بغیر رہنا اس نے کبھی اپنے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا، لیکن جان کا یہ بھیانک روپ جو اس کے سامنے آیا تھا، اس کے بعد اس کی روح تک کام گئی تھی۔ ایک قاتل، ایک درندہ، یہی تو تھی اس شخص کی حقیقت، اور ایسے شخص کے ساتھ رہنا جانا جیسے لڑکی کے لیے ناممکن تھا۔ وہ کوئی کمزور تبوسی لڑکی نہیں تھی، وہ لڑ کر جینے والوں میں سے تھی۔ اس نے زندگی میں بہت کم لوگوں کی محبت پائی تھی۔ جان وہ واحد شخص تھا جسے اس نے اپنے رخ و دل و جان سے چاہا تھا، لیکن جان کیا نکلا؟ بابا صحیح تھے اور جانا وہ سب سے اس کے لیے لڑ رہی تھی۔ اس کی حقیقت جان کر اب ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ کتنی آسانی سے اس شخص نے کہہ دیا کہ ہاں وہی قاتل، وہی بیسٹ ہے، ایک درندہ ہے، سیریل کلر ہے۔ نکاح والے روز بھی تو اس نے کہا تھا کہ وہ کیا ہے، اس نے کبھی اس سے جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ ہمیشہ سچ کہتا آیا۔ لیکن جانا کی آنکھوں پر تو محبت کی پٹی بندھی تھی۔ جانا اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان پائی، لیکن آپ اور نہیں، وہ ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتی تھی، اور ایسے شخص کو اس طرح سے کھلا چھوڑ دینا مطلب انسانیت کی توہین کرنا تھا۔ جانا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے گی ہمیشہ کے لیے، لیکن جان کو اس کے انجام تک پہنچانے کے بعد۔ جان یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا؟ کیوں بیسٹ بن کر گھوم رہا تھا؟ کیوں لوگوں کی جان لے رہا تھا؟ ان سب سوالوں پر جانا نے غور نہ کیا۔ اسے علم تھا تو بس اتنا کہ جان قاتل ہے اور وہ قاتل کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ جان کے آنے سے پہلے اس کے دل و دماغ پر جان کا خوف بری طرح سے سوار تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد وہ خوف زدہ نہیں تھی۔ یہ بات تو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی کہ جان اسے بے پناہ چاہتا ہے اور اسے یہ نقصان پہنچانے کی غلطی کبھی نہیں کرے گا، اور اسی بات کا وہ فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ جان جیسے شخص کو اس کے انجام تک پہنچا سکتی تھی۔ اگر وہ جان سے ڈر کر خوف زدہ ہو کر آج ہمت ہار جاتی تو ایسے درندے دنیا کو یوں ہی نقصان پہنچاتے رہتے۔ اس کے دماغ میں ایک بار یہ نہیں آیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو کام وہ کر رہا ہو وہ صحیح ہو۔ اس کے دماغ میں بس ایک بات چل رہی تھی کہ جان قاتل ہے، اور جان جیسے درندے کو اس طرح کھلا چھوڑ دینے کا مطلب ہے نہ جانے کتنے ہی بے گناہوں کی زندگی کو برباد کرنا تھا، اور جانا ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں اس میں دنیا سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن سامنے جان تھا، اس کی پوری دنیا۔ لیکن اس وقت وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ گھر میں بند تھی اور جان اسے قید کر کے نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ وہ اپنی سوچ میں گم تھی جب اس کا دھیان اپنے فون پر گیا۔ وہ آریان کو فون کر کے سب سچ بتا سکتی تھی اور بیسٹ کو پکڑوانے میں اس کی مدد کر سکتی تھی۔ اس نے سوچا اور فوراً عمل کرنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی کوئی دروازہ کھول کر اندر آ چکا تھا۔ اپنے ایک بہت اہم کام نپٹا کر واپس آیا تو عائشہ کو سامنے بینچ پر ویسے ہی بیٹھے دیکھا۔ وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن نہیں بڑھ پایا۔ اس پاگل پن کا کیا مطلب ہے عائشہ؟ وہ اس کے سر پر کھڑا سوال کرنے لگا، جبکہ عائشہ تو مسکرا رہی تھی۔ مطلب کہ وہ ایک دن اس سے بے رخی نہیں برتا۔ کیا محبوب تھا اس کا؟ بس اتنی سی ہمت تھی، 2-3 دن مجھے یہیں پڑے رہنے دیتے، پھر پوچھتے۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی
فضول بکواس بند کرو اور جاؤ اپنے گھر، تمہاری ماما پریشان ہو رہی ہوں گی تمہارا اس طرح سے، کل رات ساری یہاں تم بیٹھے رہنا اور پھر آج سارا دن بھی تم نے یہاں گزار دیا۔ اپنا ناسی اپنی ماں کا تو خیال کرو، وہ اسے شرم دلا رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، اپنی ماں کو بتا کے آئی ہوں کہ میرا صنم ذرا سنگ دل ہے، آنے میں وقت لگے گا، میرے لیے پریشان نہ ہو۔ وہ کافی ڈھیٹ ثابت ہو رہی تھی۔ تو پھر پڑی رہو یہاں، میرا بھی دماغ خراب تھا جو تم سے پوچھ لیا گیا۔ اس کے بے باک جملوں پر تا نے دامن چھڑانا بہتر سمجھا۔ وہ کل سے بھوکی پیاسی یہاں پر تھی، اس بات کا افسوس تھا اسے، لیکن یہ پاگل لڑکی محبت کے چکروں میں نہ جانے کون سی مثالیں قائم کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ ان جمیلوں میں پڑنے کی اجازت خود کو نہیں دیتا تھا۔ اسے ایسے ہی چھوڑ کر وہ گھر واپس آیا۔ اپنے لیے کھانا بناتے ہوئے اس نے ایک ایکسٹرا سینڈوچ بنایا اور الماری سے ایکسٹرا کمبل نکالا۔ خود کو اتنا سنگ دل ظاہر کرنے کے باوجود بھی وہ اگلے آدھے گھنٹے میں ایک بار پھر سے اس کے سر پر سوار تھا، کمبل پھینکنے والے انداز پر اسے دیا اور کھانے کی پلیٹ وہیں بینچ پر رکھ دی۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میں نہیں چاہتا کہ مجھ پر کل کوئی الزام آئے کہ میری محبت میں پاگل ہو کر ایک لڑکی نے میرے دروازے پر بھوکی رہ کر خودکشی کر لی۔ عائشہ جو اس کی کرم نوازی پر فوراً سینڈوچ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ چکی تھی، اس کی بات پر ڈھیٹوں کی طرح ہنس دی۔ تھینک یو ڈارلنگ، تم فیوچر میں ایک اچھے ہسبینڈ ثابت ہوگے۔ وہ پھر سے اسی بے باکی سے بولی، جبکہ طاہر نفی میں سر ہلاتا واپس اندر کی جانب بڑھ چکا تھا، جبکہ عائشہ کمبل خود پر اوڑھتی کھانے سے انصاف کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ شاپر تھے اور اس کے ہاتھ کے عمل کو بھی بہت دیکھ چکا تھا، جبکہ جانا کے ہاتھ میں اپنے موبائل پر نمبر ڈائل کرتے ہوئے رک گئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا، سارے شاپر کو ٹیبل پر رکھ کر اس نے ایک نظر جانا کی طرف دیکھا جو صوفے پر بیٹھی اس سے اپنی طرف آتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل موجود تھا۔ جان نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کی جانب سے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا اور پھر چیک کرنے لگا کہ وہ کسی کو فون کر رہی تھی۔ جانے نے نظریں چرائی، جبکہ جان کا سارا دھیان اس کے چہرے کی جانب تھا۔ تمہارے پاس انسپکٹر ریان کا نمبر بھی ہے، تم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا؟ خیر کوئی بات نہیں، میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ ہمیں بھلا اس سے کیا کام جو ہم اسے فون کرنے لگے؟ ویسے میرے خیال میں تمہیں کوئی خاص کام تو اس سے فون سے بھی نہیں ہے، جان نرمی سے کہتے ہوئے اتنی شدت سے فون کو دیوار پر مار چکا تھا کہ وہ کہیں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، جبکہ اس کی بے ساختہ حرکت پر جانا چیخ اٹھی۔ چپ ایک دم چپ، جب میں نے کہہ دیا کہ کوئی الٹی سیدھی حرکتیں مت کرو تو باز کیوں نہیں آ جاتی تم؟ اس کے چلانے پر خود دھاڑتے ہوئے بولا، جبکہ اس دوران وہ اس کے اتنے قریب آ چکا تھا کہ جانا کو صوفے پر سمٹ کر بیٹھنا پڑا اور اب جانا کو اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، جانا ہے مجھے یہاں سے، تم قاتل ہو۔ میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن اس کے اتنے قریب بیٹھنے جانا کی زبان لڑکھڑا گئی، لیکن پھر بھی وہ رکی نہیں، اپنی بات مکمل کر کے ہی دم لیا۔ اس کی بات مکمل ہونے پر اتنے غصے میں ہونے کے باوجود بھی جان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ تم مجھ سے یہ بھی تو پوچھ سکتی ہو کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں، اس سب کے پیچھے میرا مقصد کیا ہے؟ میں کیوں لوگوں کی جان لیتا ہوں اور کن لوگوں کی جان لیتا ہوں؟ مجھے تمہارے بارے میں کچھ نہیں جاننا، بس میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ وہ چیختے ہوئے بولی، جان کا نرم لہجہ اس کے انداز میں بہادری لا رہا تھا۔ ان شاپرز میں کھانا ہے، جاؤ جا کر نکالو۔ بہت بھوک لگی ہے مجھے، بہت دماغ کھانے لگی ہو تم، چلو جاؤ جا کر کھانا نکالو۔ اس کے چیخنے پر بھی جان بہت نارمل انداز میں گویا ہوا تو جانا اسے گور کر رہ گئی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہی ہوں، وہ چلائی تھی، جب جان نے ٹیبل پر پڑے فروٹ کی ٹوکری سے چھری نکال کر اس کے سامنے کی۔ جانا دل و جان سے کام کر رہ گئی، اس کا پورا جسم کانپنے لگا، گھبراہٹ اس کے چہرے سے صاف واضح ہو رہی تھی۔ آج کھانے کے ساتھ میرا ایپل کھانے کا دل کر رہا ہے۔ اس کی گھبرائی ہوئی شکل دیکھ کر جان نے ٹوکری سے ایک سیب اٹھاتے ہوئے کہا۔ جانا کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی۔ تم کھانا نکال رہی ہو یا نہیں؟ ایک سلائس کاٹ کر اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے چھری ایک بار پھر سے جانا کی طرف گھمائی۔ وہ بنا کچھ بولے فوراً کھانے کے شاپر اٹھاتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اوف میری معصوم ماہی، وہ سیب کا ایک اور ٹکڑا کاٹتے ہوئے اپنے منہ میں رکھ کر مسکراتے ہوئے بڑبڑایا۔ جانا خاموشی سے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کھانا پلیٹ میں نکال رہی تھی، سب کچھ اس کی پسند کا تھا۔ اس نے ایک نظر کھانے کی طرف دیکھا جو باہر سے آواز آئی، ماہی ڈارلنگ جلدی کرو بھوک لگی ہے۔ وہ حد تک نارمل کیسے تھا؟ کتنا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ اتنا بے فکر اور لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا ضمیر اسے پکارتا نہیں؟
اس کے آواز پر اس کے ہاتھ تیز تیز چلنے لگے۔ اسے لگا تھا جان اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی کو بھی بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ جلدی سے کھانا اٹھا کر باہر لے آنے لگی۔ جلدی لاؤ یار، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ ہاتھ ملتے ہوئے مسکرا کر اسے اشارہ کر چکا تھا۔ جانا نے جلدی سے کھانا لا کر ٹیبل پر رکھا، جبکہ دھیان اس کا زمین پر پڑے اپنے موبائل کی جانب تھا۔ آج تک میرے ہاتھ جو چیز گری ہے وہ سلامت نہیں بچی، اس طرح مت دیکھو، وہ بیکار ہو چکا ہے۔ وہ اس کی نظریں بھانپ چکا تھا۔ جانا نے غصے سے بھرپور ایک نظر اس کی طرف دیکھا، وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ کیا یار ایسے گھور کیوں رہی ہو؟ بول تو رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، تم نہیں جاننا چاہتی؟ تمہاری مرضی۔ اس طرح سے مجھے گھورنا یا شرم دلانے کی ناکام کوشش بند کرو۔ تمہاری ان سب حرکتوں سے مجھے رتی برابر فرق نہیں پڑے گا، بلکہ تمہارا یہ انداز مجھے میرے مقصد میں ہر حد پار کرنے پر اکسا رہا ہے۔ چلو میں تمہیں کل تک کا وقت دیتا ہوں، تم مجھ سے جو سوال کرو گی تو میں اس کا سچ سچ جواب دوں گا، چاہے وہ سوال کسی بھی طرح کا کیوں نہ ہو۔ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، اپنے خود ساختہ خیال بنانا چھوڑ دو، بہتر ہے کہ مجھ سے حقیقت جان جاؤ۔ وہ اسے آفر کر رہا تھا۔ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتی۔ جان گئی ہو میں تمہارے بارے میں، تم ایک قاتل ہو، 20 جو لوگوں کی جان لیتا ہے، اور میں تمہارے جیسے شخص کے ساتھ میں اپنی زندگی برباد نہیں کروں گی۔ اس نے غصے سے چلانا چاہا، لیکن اس وقت ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ایز یو وش جانا، میں پھر بھی تمہیں کل تک وقت دیتا ہوں، پھر بعد میں مت کہنا کہ میں نے تمہیں حقیقت کیوں نہیں بتائی۔ کھانے کا نوالا بناتے ہوئے زبردستی اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا، جبکہ وہ اس کے بالکل قریب بیٹھی اس حد تک بے بس ہو چکی تھی کہ اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ جھٹلا بھی نہ سکی۔ بابا میرے خیال میں آپ کو جان کی پہنچ سے دور چلے جانا چاہیے، لسٹ میں آخری نام آپ کا ہے۔ وہ کافی پریشانی سے اکبر صاحب سے بولا تھا۔ موت آج نہیں تو کل تو آنی ہے، لیکن میں ابراہیم کے بیٹے کو اتنی آسانی سے اپنی بیٹی نہیں سونپوں گا۔ اس شخص نے مجھے برباد کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ میری بہن کی بھی جان لے لی، اور میں اتنی کوششوں کے باوجود کچھ نہیں کر سکا۔ میں اپنی بیٹی کو اس سے چھپا کر رکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس تک پہنچ گیا۔ اتنے سالوں سے اس ڈر میں جیتا رہا کہ آج نہیں تو کل ابراہیم کا بیٹا آ کر میرے سارے راز فاش کر دے گا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا، بلکہ وہ تو مجھے جڑ سے اکھاڑنے کا مقصد لے کر یہاں آیا ہے۔ موت کا ڈر تو اس کام میں قدم رکھتے ہی ختم ہو گیا تھا۔ بیٹا، موت کا ڈر میرے اندر نہیں ہے، میں جہاں بھی جاؤں گا جان مجھے ختم کرنے کے لیے وہاں پہنچ جائے گا، لیکن میں مرنے سے پہلے جان سے اپنی بیٹی کو الگ کر کے رہوں گا۔ میں کبھی جانا اور جان کو ایک نہیں ہونے دوں گا۔ ابراہیم کو ختم کرنے سے پہلے میں نے اس سے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو جان کے حوالے نہیں کروں گا، اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میری بیٹی کو مجھ سے چھین کر رہے گا، چاہے میں اس دنیا میں کیوں نہ چھپا لوں۔ میں نہیں جانتا کہ جانا وہاں آئی تھی یا نہیں، اس نے جان کو وہاں دیکھا یا نہیں، لیکن میں اس سے رابطہ نہیں کر پا رہا، اس کا فون مسلسل بند جا رہا ہے۔ اکبر صاحب نے پریشانی سے کہا، کیونکہ اپنا مقصد تو وہ کسی بھی حال میں پورا کرنا چاہتے تھے۔ انہیں